میرے واجب الاحترام سامعین محترم، انسان کی زندگی میں 3 ادوار ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں 3 دور ہوتے ہیں۔ 3 دور سے اس انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ ایک انسان کا بچپن، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا۔ یہ 3 ادوار ہوتے ہیں جن سے انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اس میں سے 2 ادوار ایسے ہیں جس میں انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے لوگوں کا، اور ایک وقت ایسا ہے، ایک دور ایسا ہے جس میں انسان اپنی پوری بھرپور طاقت میں ہوتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قوت عطا فرما رکھی ہوتی ہے، اس کے بازو زور پکڑتے ہیں، اس کی ٹانگیں زور پکڑتی ہیں، اس کا جسم زور پکڑتا ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے۔ اس سے قبل بچپن کا زمانہ، ماں کا سہارا، باپ کا سہارا، اور بڑھاپا پھر بھی لوگوں کا سہارا۔ مگر یہ درمیان میں ایک زمانہ ایسا آتا ہے، جوانی کا زمانہ۔ اب جوانی کے زمانے میں جس نے اپنے آپ کو سنبھالا، جس نے اپنے آپ کو سنبھالا، وہ وقت کا ولی کہلاتا ہے، وہ وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی مشہور سورۃ الکہف، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کا درمیان عطا فرمایا۔ درمیانی لفظ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا سب سے سینٹرل ہے۔ آپ قرآن دیکھیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو نظر آئے گا، موٹا موٹا حروف میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کا سب سے درمیانہ حرف، یہ قرآن کا درمیان ہے، سینٹر ہے۔ یہ ہم لوگ دیکھیں کہ یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ ہے کس کا تھا؟ یہ کس کی زبان سے ادا ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ کلام اللہ ہے، اللہ کی زبان سے تو چونکہ اللہ پاک ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے، دوسرا یہ کہ یہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ذکر فرمایا ہے تو یہ کسی اور کا بھی کلام ہے۔ یہ ان نوجوانوں کا کلام ہے، یہ ان نوجوانوں کی بات ہے، یہ ان نوجوانوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کا سینٹر بنا دیا۔ وہ کون سے نوجوان؟ جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوئی، جن کو یہ فکر ہوئی کہ میں نے اپنا ایمان بچا کے، میں نے اپنے ایمانی کیفیات کو بچا کے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ قرآن ذکر فرما رہا ہے، ان کے باقاعدہ الفاظ بھی ذکر فرمائے کہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ اصحاب الکہف جو ہیں تو وہ نوجوان تھے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ رتبہ عطا فرمایا، ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی فضائل میں یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ اس کو ہر جمعے کو پڑھنے سے اور اس کی ابتدائی 10 اور انتہائی 10 آیات کو ہر روز پڑھنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اور کئی فضائل اس کے ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اور جمعے کے وظائف میں سے ایک بہت اہم وظیفہ سورۃ الکہف کی تلاوت بھی ہے۔ بہرحال اب سورۃ الکہف کی تلاوت ہے صاحب جو بھی آدمی کرے گا، اس میں ان نوجوانوں کا تذکرہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ان نوجوانوں کی بات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ان نوجوانوں کے الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ان نوجوانوں کی قربانی کا ذکر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ علاقے کے حاکم نے یہ کہا کہ مجھے رب مانو، نہیں تو چارہ کار کوئی نہیں۔ ان نے اپنے بیوی بچے، انہوں نے اپنے ماں باپ، اپنا سب گھر بار چھوڑ کے انہوں نے چلے گئے کہ ایمان بنیاد جس پہ میری آخرت کی زندگی کا بننا اور بگڑنا ہے، اگر میں ایمان بچا کے لے گیا تو پھر میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اور اگر ایمان بچا کے نہ لے کے گیا
تو پھر دنیا کی بھی ہلاکت ہے، آخرت کی بھی ہلاکت ہے۔ اس فکر میں ان نوجوانوں نے وہاں سے، وہ نوجوان اس بستی سے چل دیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے قاعدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس قوم کے حال، اس بندے کا حال، اس انسان کا حال تب تک نہیں بدلتے جب تک آدمی خود تگودو نہ کرے، خود کوشش نہ کرے، خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ تو یہ جو جوانی کا زمانہ ہے، اس جوانی کے زمانے کو انہوں نے سنبھالا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گئے۔ ان کی تعداد پہ بحث کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ جتنے بھی تھے وہ، البتہ راستے میں جاتے ہوئے انہیں ایک چرواہا نظر آیا، اور چرواہے نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو بتایا انہوں نے کہ ایسے ایسے یہاں پہ تو ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایمان تو بہت ضروری ہے، ایمان تو بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنی بھیڑ بکریاں وہیں پہ چھوڑی اور چلا گیا وہ بھی ساتھ، کہ میں بھی چلوں گا، مجھے بھی اپنا ایمان بچانا ہے، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو رتبہ عطا فرمایا۔ آخری نبی، اور آخری نبی جو آنا ہے، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش کی، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش کی، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ یا ہمیں اس امت کا نبی بنا دے، یا پھر اس امت میں پیدا فرما دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ رب العزت ان کو قرب قیامت میں ان کا نازل فرمائیں گے۔ تو حضور آخری نبی، حضور پہ آنے والی آخری کتاب اور سب سے امتیازی کتاب، اس میں اللہ رب العزت درمیانی حروف ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو جوانی کی توبہ اور جوانی کے اندر اللہ کو منانے والے لوگ اتنے پسند ہیں۔ بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے نزدیک بندہ ہو جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی کرم، اس لیے کہ توبہ تو ہر وقت کی قبول ہے، مگر جوانی میں جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر جب جوانی میں آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس جوان سے دین کا کام لیتے ہیں، قیادت امت لیتے ہیں، وہ دین کے کام میں پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے ملکوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، قومیں اس کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہاں اگر یہ نوجوان اپنے آپ کو سنبھالیں۔ 7 لوگ ہیں نا، 7 لوگ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن، قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر آدمی اپنی دوڑ میں لگا ہوگا، کس طرح میں بچ جاؤں، کس طرح میں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ہر آدمی کو اپنا پڑا ہوگا۔ ہاں، باپ اپنے بچوں کا نہیں پوچھے گا، بچے باپ کا نہیں پوچھیں گے، ماں بچوں کا نہیں پوچھے گی، ہر آدمی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایسا حال ہوگا جو دوسروں سے بے پرواہ کر کے رکھے گا۔ اور شدت گرمی کی وجہ سے آدمی پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی باقاعدہ پورا ڈوبا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، جملہ بہت زیادہ مستعمل جملہ ہے، کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی، مشہور جملہ، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟
کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کی جہنم دیکھی جائے گی، قبر کا عذاب دیکھا جائے گا، پل صراط سے بچ کے گزرنا ہے، اگر نیچے گر گئے تو وہ دیکھا جائے گا، اللہ کا غصہ دیکھا جائے گا، نبی ہم سے منہ پھیر لے وہ دیکھا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ زمانہ بلکہ آج کا زمانہ کیسا ہے کہ دنیا جہنم کا نہ بنی ہے، انسان جانور بنا ہے، گھر کے لوگ جانوروں سے بدتر بنے ہیں، حیائیں اٹھ گئی ہیں، معاملات میں خرابی پیدا ہوئی ہے، عالم پورے میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ انسانوں کے جان و مال اور صلاحیتوں کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ جوانی میں جس چیز پر صلاحیت لگا دی، بڑھاپے تک اسی پر صلاحیتیں لگاتا رہے گا، بڑھاپے تک اسی کو اپنا ویژن بنا کے رکھے گا، اسی پر اپنی طاقت و محنت کوشش میں لگا رہے گا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے آ کے تو کھانے کمانے سے، پینے پہننے سے نہیں روکا، یہ نہیں کہا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، پہننا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ وہ غلط عقائد اور وہ غلط رسومات اور وہ غلط طریقے جو امت کے اندر رائج ہو چکے ہیں ان کا رخ پھیرا تھا کہ تمہارے جان و مال اور صلاحیتوں کے لگانے کے لیے ایک میدان لے کے آیا ہوں، ایک محنت لے کے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لگاؤ جانیں کتنی لگاتے ہو، لگاؤ مال کتنا لگاتے ہو، لگاؤ کوششیں کتنی لگاتے ہو، لگاؤ اولادوں کو کتنا لگاتے ہو، لگاؤ وقت کتنا لگاتے ہو، لگاؤ خون کتنا لگاتے ہو، ایمانی صفات سے آراستہ ہونے میں، ایمانی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے میں، اور ایمانی صفات کو عالم کے چار کونوں میں پھیلانے پر۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل، یہ نوجوان نسل امت کا بیش قیمت خزانہ اور سرمایہ ہوتا ہے، اور ایک نوجوان کی راہ راست سے ہٹ جانا، ایک نوجوان کی گمراہی ساری قوم کی گمراہی ہے۔ آج میں اور آپ فکر کریں، میں اور آپ سوچیں کہ ہماری نوجوان نسل جا کس طرف رہی، ہمارے نظریات کیا بن گئے ہیں، ہمارا مقصود کیا بن گیا ہے۔ جس نوجوان سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے بھائی ڈگری حاصل کرنی ہے، ڈگری حاصل کر کے تو پھر میں نے بھائی کاروبار اچھا سیٹ کرنا ہے، یا میں نے فلاں جگہ پہ جاب کے لیے جانا ہے، یا میں نے آسٹریلیا جانا ہے، یا میں نے یورپ میں جانا ہے، یا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ اور انہوں نے تاریخ کو اٹھا کر دیکھا نہیں کہ تاریخ میں ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دے رکھی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے۔ آپ اسپین کے بارے میں تاریخ میں دیکھیں، اس دور میں، جس دور میں انگریزوں کے پاس رات کے وقت اپنے محلوں کوچوں گلیوں میں نکلنے کے لیے روشنی نہیں سی ہوتی، اسپین والوں نے ادھر بھی رات کو پورا روشن کر کے رکھا ہوتا تھا اپنی گلیوں کو۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں، اور ابھی سے نوجوانی سے جس ڈگر پر چل پڑیں گے بڑھاپے تک ادھر ہی رہیں گے، اور بڑھاپے کے بعد موت جس پر آئی تو قیامت کے روز بھی اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس دن، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ دن جو حقیقی دن ہے، جو آنے والا ہے، جو ہم میں سے ہر ایک پر گزرے گا، جس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی کو۔ اس دن اللہ رب العزت اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کس نوجوان کو؟ شاب نشأ فی طاعت اللہ، فی عبادت اللہ۔ وہ نوجوان جس نے اپنی امنگوں بھری، اپنی خواہشات بھری، اپنی ضروریات بھری، اپنے نظریات بھری،
جوانی کو اللہ کے حضور آ کے جھکا دیا. جوانی ہے نا، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، چاہتے پیدا ہوتی ہیں. زور بازو اللہ نے، یہ زور بازو کب تک؟ یہ زور بازو کب تک؟ جیسے جیسے آدمی، یہ جوانی کا زمانہ جو ہے نا، یہ مدت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا، یہ جوانی کی مدت صرف 15 سے 30 سال. یہ شباب کا زمانہ، شاب، اور حدیث میں بھی شباب کا لفظ آیا، شاب النشا فی طاعت اللہ. تو یہ جو شباب کا زمانہ ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ شباب کا زمانہ 15 سے 30 سال کی عمر ہے. یہ نوجوانی کا زمانہ ہے جس میں ہاں اس کے بعد 30 سے 40 میں بھی رہتا ہے، صحیح ہے، مگر وہ قوتیں اور وہ آثار اور وہ بات نہیں رہتی جو 15 سے 30 سال کی عمر میں ہوتا ہے. وہ آگے جا کے پھر کم ہو جاتا ہے. جو چاہتے ہیں، جو امنگیں اور جو نفس کی خواہشات اس زمانے میں ساتھ لگی ہوتی ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں. یہ تو ایسا زمانہ ہوتا ہے، سامنے سے کوئی گزر رہا ہو تو، سامنے سے کوئی لڑکی گزر رہی ہو تو دل نہیں کرتا کہ آدمی آنکھ سائڈ پہ کرے. کون سائڈ پہ کرے گا؟ کون سائڈ پہ کرے گا؟ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کمرہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، لائٹ آف ہے. ایسی کون سی طاقت ہے، ایسی کون سی بندوق تیار ہو گئی ہے، ایسا کون سا اسلحہ تیار ہو گیا جو اس کو گناہ سے بچائے؟ کوئی ہے؟ موبائل اس نے پکڑا ہوا ہے، نامحرم آئے گا اس کو بھی دیکھتا جائے گا، اور جو آئے گا اس کو بھی دیکھتا جائے گا. تو ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو اس موبائل کے غلط استعمال سے بچائے گی؟ وہ ہے ایمان کی طاقت، وہ ہے اللہ کی پہچان، وہ ہے اس بات کا یقین. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں؟ الم نجعل له عینین، اس نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کی 2 آنکھیں بنائی ہیں، اور جب میں نے اس کی یہ 2 آنکھیں بنائی ہیں تو میں خود اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو وہ اپنے آپ کو خلوت میں بچانا اور جلوت میں بچانا، آج تو باقاعدہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے مناسب نہیں لگ رہا، مگر یہ کہ اصلاح کے لیے اگر بات کی جائے تو غلط نہیں. باقاعدہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ یہ پونڈی لا کے آئیے، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ پونڈی کا لفظ کیا ہے؟ آؤ بد نظری کرنے چلے، آؤ اپنی آنکھوں سے فحاشی کروائیں. باقاعدہ بچیوں کے چھٹیوں کے ٹائم یہ نکل جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، اور پھر اس کے بعد خوب دبا کے بد نظری کرتے ہیں. اچھا وہ تو چلو خلوت کا زمانہ کہ اس میں بچنا مشکل ہے، یہ جلوت کے زمانے میں بھی نہیں بچ رہا. تو جو نوجوان لوگوں کے سامنے گناہ سے نہیں بچنے لگا ہوا، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کے لیے کیا کرے گا؟ آپ کی آخرت کا کیا سامان بنے گا؟ آپ کی آخرت کی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے وہ کیا آپ کو پیچھے سے کیا ہدیات بھیجے گا، کیا عطیات بھیجے گا آپ کو؟ نیک اولاد تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو ہم جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو بیج ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کس چیز کی بنیاد ہو گیا؟ جو نظر وہ اٹھائے گا اور اس کی دعوت دینے کی وجہ سے وہ کہے گا ساتھ والے کو آؤ بھی چلے، تو اس کے دعوت دینے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ جائے گا اس سب کا کھاتا کہاں پہ جائے گا؟ اس باپ کے اوپر جس نے اپنی اولاد کی تربیت کی نہیں، اس باپ کے اوپر جس نے اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائی نہیں کہ اللہ رب العزت ہر اوٹ سے بھی اس کو دیکھنے لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی نگاہ سے تو اوجھل نہیں ہے، کسی حال میں اوجھل نہیں ہے، اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے، سب سے پہلے ہم نے اللہ کی پہچان سیکھی ہے، سب سے پہلے ہم نے اللہ کا تعارف سیکھا ہے.
ایمان کیا ہے؟ مشاہدات کو اور تجربات کو، یہ ایک جملہ میرا نوٹ کر لیجیے، اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ ایمان کہتے ہیں مشاہدات کو، تجربات کو، اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات کو غلط سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حق سمجھنا، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے۔ میری نظر کا دھوکہ ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں میرا مال کم ہو رہا ہے، نہیں بھائی، یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، میں اپنی زبان سے بولوں یہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بظاہر مال کم ہو رہا ہے، یہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ اور یہ دنیا تو ہے ہی دھوکے کا سامان، دنیا تو ہے ہی دھوکہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو ہے ہی دھوکے کا سامان۔ اس کو بنانے والا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کو میں نے ہی کبھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے والا، دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے والا کتا ہے، کتا۔ الفاظ آپ کو سخت لگ رہے ہوں گے مگر میں دلیل دیتا ہوں ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں، راستے میں گند کے ڈھیر کے اوپر ایک مردار بکری حضور نے دیکھی، تو حضور نے فرمایا اس مردار بکری کو کون خریدے گا، 1 دینار میں یا 2 دینار میں یا 2 درہم میں یا 1 درہم میں؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ تو مردار ہے، اس کو تو کوئی مفت بھی نہ لے، اس کو تو کوئی مفت بھی نہ لے۔ اچھا تو آپ خود بتائیں، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو مردار بکری جس کو تم نہیں لینا پسند کرتے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی یہ قیمت ہے، دنیا اس سے بھی مردار ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ دنیا کا جو لفظ ہے، دنیا دنیا کا لفظ اگر آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو اس کا تو معنی ہی گھٹیا کا ہے، گھٹیا، نیچ۔ اچھا آپ خود بتائیں، یہ تو ہو گیا نا، حضور نے فرمایا کہ بکری کے بچہ، مردار بچہ، یہ دنیا کی مثال ہے۔ اب اس مردار بکری کے بچے کو آ کے کون اٹھائے گا اور آ کے کون کھائے گا؟ کو بتائے گا بھائی، کو بتائے گا آپ میں سے کون کھائے گا؟ کتے کھائیں گے نا، کتے کھائیں گے، کتے اس کے پیچھے لگیں گے کہ نہیں؟ کتے ہی لگیں گے نا، کہ کوئی اور جانور لگیں گے، کتے لگیں گے۔ تو یہ دنیا کی مثال حضور نے فرمائی۔ حضور کو تو اللہ رب العزت نے اعطیت جوامع الکلم، حضور کو تو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا فرما رکھے تھے، جس کی وجہ سے حضور چھوٹی چھوٹی جملوں میں ایک بہت بڑا مضمون بیان فرما جاتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات کو سیکھیں، ہم اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں، ہم اپنے ایمانوں کی فکر کریں۔ یہ جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے نا، جوانی کا زمانہ، اس میں اللہ رب العزت نے ایسی ہر چیز مضبوط ہوتی ہے، ہر چیز طاقت میں ہوتی ہے، اپنے پورے زور میں ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال کچھ یوں لے لیجئے آپ کہ بریک ہے نا، بریک گناہوں سے بچنا ہی بریک ہے، گناہوں سے بچنا یہ بریک ہے۔ تو جیسے آدمی گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے ایکسیلیٹر دیا ہوا ہے، یہ بالکل گناہ کے قریب پہنچ گیا، اب یہ بریک لگائے گا۔ تو پرانی گاڑی، اس کو آپ یوں مثال لے لیجئے، ایک ہو پرانی گاڑی، ایک ہو نئی گاڑی۔ تو نئی گاڑی جو ہے، نئی گاڑی کی بریک اچھی ہوتی ہے یا پرانی گاڑی کی اچھی ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ نئی گاڑی کی اچھی ہوتی ہے نا۔ نئی گاڑی اس کو ایسے ہلکا سا، آج کل تو ڈسک بریکیں آ گئی ہوئی ہیں، ایسے ہلکا سا بس پریس کرنا ہے، وہیں پہ رک جائے گی۔ تو یہ مثال ہے کہ بڑھاپے میں تو آدمی آ کے اعصاب آدمی کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بزرگوں کی ہم نے قدردانی نہیں کرنی، بزرگوں کا بہت احترام ہے اسلام میں، مگر
اس میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ یہ جو بوڑھا ہونے لگا ہوا ہے اور بوڑھا ہوتے ہوتے اس کے داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں اور اس کے داڑھی کے بال سفید ہوتے ہوتے اس کے دانت کمزور ہو رہے ہیں اور اس کے دانتوں کے کمزور ہوتے ہوتے اس کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، اس کے بازو کمزور ہو رہے ہیں، اس کا دماغ کمزور ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کیسے؟ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، مشاہدے کی بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے سننے کی سماعت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عقل کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ خود بتائیں اس کے دانت وہی جوانی والے ہوں، اور یہ دبا کے گوشت کھائے اور دبا کے مرغے کھائے اور دبا کے جناب چیزیں کھاتا پھرے، تو اندر آنتیں بھی کمزور ہوگی ہوتی ہیں، اندر آنتیں بھی، اس کی ہر چیز آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ پھر اللہ کی رحمت ہی ہوگی نا کہ آہستہ آہستہ دانت کمزور ہونا شروع ہو گئے، ورنہ بیماریوں کا گھر بن جائے گا کہ جو دل کر رہا ہے کھائے جا رہا ہے، جیسے جوانی میں کھاتا پھر رہا ہے۔ تو یہ ایک حکمت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جیسے جیسے آدمی بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتے ہوتے انسان کے اندر کا غصہ بڑھتا جاتا ہے۔ غلط چیز آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے نا، غلط چیز جب دیکھے گا تو اس کو غصہ آئے گا۔ تو جوان آدمی جب کوئی غلط چیز دیکھے نا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، جوان آدمی کے اندر زیادہ فکر ہونی چاہیے، بوڑھا آدمی جب غلط چیز دیکھے تو اس کا دل کڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہونا ہے، وہ پھر ڈانٹ بھی دیتا ہے، بڑا ہے ڈانٹ سکتا ہے، بزرگ ہے ہمارا ڈانٹ سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا کم کر دیں، تھوڑا ایکو کم کر دیں، یہ تنگ کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آدمی غلط چیز دیکھے گا تو پھر ہی غصہ آئے گا نا اسے، تو اللہ رب العزت نے اس کی دیکھنے کی صلاحیت ہی کم کر دی، اب غلط دیکھے گا ہی کم، اور جب غلط کم دیکھے گا تو غصہ بھی کم آئے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چیزوں کا کمزور ہونا، اعصاب کا کمزور ہونا، اعضاء کا کمزور ہونا، یہ بھی رحمت ہے۔ مگر اصل یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بنیاد یہ کہ ہم لوگ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں استعمال کرنے والے بنیں، ہم لوگ اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی دہلیز میں آ کے جھکانے والے بنے۔ اچھا ہم میں سے ہر ایک جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو لذت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ نوجوانوں سے پوچھے نا یہ بھی کیوں کرنے لگے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں؟ مزہ آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا جو آدمی رات کو تہجد میں کھڑا ہے اور اللہ رب العزت کے آگے قرآن پڑھے جا رہا ہے اور پھر سلام پھیر کے دعا کر رہے ہیں اور کرے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اس سے پوچھو بھائی تم کیوں رونے لگے ہوئے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا مزہ، مجھے بھی مزہ ہی آ رہا ہے۔ اچھا وہ کون سا مزہ ہے جو اس نوجوان کو آ رہا ہے اور وہ جو اللہ رب العزت کی دہلیز پہ جھکا ہوا ہے اس کو وہ مزہ سمجھ نہیں آ رہا، یا یہ مزہ غلط ہے یا وہ مزہ غلط ہے، کوئی ایک مزہ تو غلط ہے نا۔ اچھا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آدمی نے زندگی میں کوئی بھی برا کام کیا ہو تو وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں یاد آئے نا، ابھی مجھے میں اور آپ بیٹھے ہو یا میں نے کوئی بھی ایسا گناہ کیا ہو یا آپ نے کوئی بھی ایسا گناہ کیا ہو، وہ آگے جا کے ہمیں کسی بھی موقع پر یاد آئے نا تو ہم لوگ سوچتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک ایسی کھٹاس سی محسوس ہوتی ہے، اور نیکی کی ہو تو ہمیں مسرت ہوتی ہے۔ یہ نیکی کا اثر ہے، یہ لذت ہے، یہ اصل لذت ہے جو دائمی لذت ہے، وہ لذت صرف وقتی لذت ہے، یہ لذت دائمی لذت ہے۔ اور یہ لذت جو جوانی میں حاصل کر لیتے ہیں نا، جب زور بازو، جب طاقت اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی ہے، یہ جو اس میں حاصل کر لیتا ہے نا وہ اصل مزہ لے لیتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت عالم بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اپنے خود کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی فکر کرنی ہے کہ کس طرح ہم میں سے ہر ایک ایمانی صفات میں آگے بڑھے، ایمانی صفات سے آراستہ ہو، اور اس کے لیے ایمان والے بولے جائیں، اللہ کی بڑائی بولی جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کی کامیابی کو بولا جائے، بار بار بولا جائے۔ بولیں گے تو دل کے اندر یقین آئے گا نا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اپنی غلط سنگتوں سے بچیں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ مسجدیں اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہ اللہ رب العزت کی مستقل رحمت یہاں پہ برس رہی ہوتی ہے، مستقل رحمت برس رہی ہوتی ہے۔
تو اللہ کی رحمتوں میں آنے کے لیے ہمیں مسجدوں کے ساتھ جڑنا، یہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ کامیابی اللہ سے تعلق میں ہی ہے، تو مسجدوں کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہمیں بھی آباد کرے گا، ہمارے گھروں کو بھی آباد کرے گا۔